تاجدار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑو درود و سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں نبوت ملنے کے وقت جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے. سب سے الگ ہو کر اکیلے میں رہنے سے آپ کو بڑا سکون ملتا تھا. آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی دن مکہ سے دور جا کر ہیرا نامی پہاڑی کے غار میں بیٹھ جاتے تھے اور ابراہیمی طریقے اور اپنی پاکیزہ فطرت کی رہنمائی سے اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے. اللہ کی قدرت میں غور اور فکر کرتے رہتے تھے اور قوم کی بری حالت کو دیکھ کر بہت غمزدہ رہتے تھے. جب تک کھانا ختم نہ ہوتا تھا آپ شاید واپس نہیں آتے تھے. جب مکہ کی وادیوں سے گزرتے تو درخت اور پتھروں سے سلام کی آواز آتی. آپ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درخت اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. اس زمانے میں آپ کو ایسا خواب نظر آنے لگے کہ رات میں جو کچھ دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہوتا تھا. یہی سلسلہ چلتا رہا کہ نبوت کی گھڑی آ پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسموں کو ہڈی کے ڈھانچے پر کھڑا کیا ہے. یہ ہڈیاں انسانی جسم میں کئی گنا زیادہ اور وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ہڈی پر جسم سے کئی گنا زیادہ وزن پڑتا ہے اور کلے کی ہڈی 3000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ اسٹیل سے زیادہ مضبوط اور اس سے 10 گنا زیادہ لچکدار اور ہلکی ہوتی ہے. اگر یہ ہڈیاں اسٹیل کی طرح وزنی ہوتی تو ان کا وزن ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا. بے شک ان ہلکی پھلکی ہڈیوں میں اسٹیل سے زیادہ قوت و طاقت پیدا فرمانے والا اللہ ہی ہے اور یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں. کتاب طبرانی فی الکبیر حدیث نمبر 9950. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز کو آہستہ کرتے اور چہرے مبارک کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے. کتاب ترمذی سے حدیث نمبر 2745. روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دینار جسے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور وہ ایک دینار جس سے تم نے کسی غلام کی آزاد
کرنے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے کسی غریب کو صدقہ کیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، تو ان میں سے اس دینار کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے جو تم نے اپنے عیال و اہل پر خرچ کیا۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 2311، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعزیر لوگ بڑے گناہگار ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک، لیکن وہ قسم کھا کر گناہگار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ کتاب مسند مستدرک حدیث نمبر 2145، روایت حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑنا، امیدوں کا لمبا ہونا اور دنیا کے حرص و لالچ کا ہونا۔ کتاب ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 4741، روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح اور شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ قرآن پاک سورہ مریم آیت نمبر 65 اور 63۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم دست لانے کے لیے کون سی چیز استعمال کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، شبرم استعمال کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کی تاثیر گرم اور نقصان دہ ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ پھر میں نے دست کے لیے سنا کو استعمال کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو وہ سنا ہے، وہ سنا میں ہوتی۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 3461، دست لینے سے قبض اور پیٹ کی دوسری بیماریاں سے شفا ہوتی ہے۔ سبرم ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جس میں دودھ ہوتا ہے، اور سنا حجاز میں پیدا ہونے والا ایک پودا ہے، انہیں عمدہ مکی کہا جاتا ہے، اور ہندوستان میں خاص کر کے گجرات میں اسے مینڈیاور کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کیوں ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیں گے۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی کل وقت وحین۔